میرے محترم بزرگوں، کل قیامت کے دن کسی کی کوئی اشتہاری کام نہیں آئے گی، چاہے کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کا کچھ بھی لگتا ہو، وہاں پر جو چلے گا صرف اور صرف عمل چلے گا۔ جیسے عمل یہاں سے کر کے جائیں گے ویسے عمل قبر کے اندر بھگتنے پڑیں گے، جیسا عمل یہاں کر کے جائیں گے ویسا عمل قیامت کے دن میرے محترم بزرگوں حشر کے میدان میں بھگتنا پڑے گا۔ جو عمل یہاں کر کے جائیں گے وہی عمل ہمارے میرے محترم بزرگوں ترازو میں تولا جائے گا۔ کچھ لوگ ہوں گے قیامت کے دن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میرے محترم بزرگوں، کل قیامت کے دن جو کچھ بھی ہم نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، اس تمام نیکی کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اگر کوئی برائی کی ہوگی اس کو بھی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کیسے کیا ہوگا، یہاں پر اللہ رب العزت نے ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، ہم تو گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت تمام چیزیں ہمیں دکھا دے گا، جو کچھ ہم نے کیا ہے، جو آئندہ کریں گے، اپنی بچپن سے لے کر پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک جتنے بھی ان نے اچھے اور برے عمل کیے ہیں اللہ رب العزت تمام عمل کو دکھا دیں گے۔ پہلے دور کے اندر اس بات کو سمجھنا مشکل تھا کہ اللہ کیسے دکھائیں گے، فرشتے کیسے دکھائیں گے، یہ تو سمجھنا مشکل تھا۔ آج کے دور کے اندر تو اس کو سمجھنا اتنا آسان ہے کہ ہم سب خوب جانتے ہیں کس طریقے پر ہماری ویڈیو بنتی ہے۔ جو کچھ بھی یہاں پر بیٹھ کر بیان کیا ہے سارا ریکارڈ ہے، کبھی بھی اس کو جا کر دیکھ لو کہ فلاں تاریخ میں بیان کیا تھا۔ ایسے ہی میرے محترم بزرگوں، ہم سب کی ویڈیو بن رہی ہے، دن میں ہم کیا کر رہے ہیں، رات میں ہم کیا کر رہے ہیں، تنہائی کے اندر ہمارے عمل کیا ہے اور سب کے سامنے ہمارے عمل کیا ہے، تمام اعمال کی ہماری زندگی کی ہر ایک منٹ کی ہر ایک لمحے کی ہم سب کی ویڈیو بن رہی ہے، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن ہم سب کو دکھائیں گے کہ تم نے اپنی زندگی میں یہ عمل کیا اور یہ عمل کیا۔ کل قیامت کے دن ہم کہیں گے اللہ میں نے تو نہیں کیا، زندگی میرے محترم بزرگوں اتنی سی زندگی ہے کہ انسان کہے گا جب اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ لایا جائے گا، جب اس کے سامنے بتایا جائے گا کہ تو نے زندگی میں یہ کام کیے، تو نے اتنی نمازیں چھوڑی، تو نے اتنا لوگوں کا حق مارا، تو نے اتنا لوگوں کو گالیاں دی، تو نے لوگوں کا مال دبایا، تو نے لوگوں کی زمین دبائی۔ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت سے انسان کہے گا اللہ میں نے تو دنیا میں رہا ہی کہاں ہوں، میں تو دنیا میں تھوڑی سی دیر رہا۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے، اس کی اذان نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تبھی اس کی اذان دے دی گئی تھی۔ قیامت کا دن انسان اللہ رب العزت سے عرض کرے گا کہ اللہ جب میں دنیا میں گیا تو اذان ہو رہی تھی، جب دنیا سے آیا تو نماز ہو رہی تھی، بس اتنی سی دیر میں تو دنیا کے اندر رہا ہوں، میں نے کیا کیا ہے، اتنی سی دیر میں دنیا کے اندر رہا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، اس دن ہماری ساری آنکھ کھلے گی۔ قیامت آخرت کی زندگی اتنی لمبی زندگی ہے کہ اس کے سامنے ہمیں ایسا لگے گا دنیا کی زندگی بس 15 منٹ کی۔ اذان اور نماز کے درمیان کتنا وقت ہوتا ہے، ادھر اذان ہوئی، انسان نے استنجا کیا، وضو کیا، فوراً نماز تیار۔ اتنی سی زندگی قیامت کے ہم سب کو اپنی دنیا کی لگے گی۔ اور میرے محترم بزرگوں، دنیا کی زندگی تو برف کی سلی کی طرح ہے، ہر منٹ ہر سیکنڈ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک برف کی سلی ہے، اس کو انسان نے ایک بیچ راستے پر ڈال رکھا ہے، وہ برف کی سلی گھل رہی ہے اور اس کے ذریعے سے کیچڑ ہو رہی ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ انسان کی زندگی ہے۔ جو انسان غلط راستے پر ہے، اپنی نمازوں کو چھوڑ کر، اپنے روزے کو چھوڑ کر، لوگوں کو حق مار کر زندگی گزار رہا ہے، یہ وہ انسان ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اسی ایک برف کی سلی وہ ہوتی ہے، اس کو خریدنے کے بعد گرمی کا موسم ہے، ٹب کے اندر ڈال کے ٹھنڈا پانی کیا، وہی اس برف کو سلی کو وہاں سے سڑک پر سے اٹھا کر دھو کر بڑا ٹھنڈا پانی کیا اور لوگوں کو پلانا شروع کر دیا۔ ابھی وہ برف کی سلی تھی، اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، ابھی وہی برف کی سلی ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہونا شروع ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں، ایسی ہم سب کی زندگی ہے۔ اگر ہمارے عمل اچھے نہیں ہوں گے، انسان کے برے اعمالوں کی وجہ سے جانور، چرندے، پرندے سب اس کو بد دعا دیتے ہیں۔
کیوں؟ جب انسان کی زندگی کے اندر گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، گناہوں کی بڑھنے کی وجہ سے میرے محترم بزرگوں اللہ رب العزت بارشوں کو روک لیتے ہیں، گناہوں کے بڑھنے کی وجہ سے اناج پیدا ہونا بند ہو جاتا ہے، گناہوں کی ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت رزق کے اندر تنگی کر دیتے ہیں، گناہوں کے ہونے کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، گناہوں کے ہونے کی وجہ سے تمام چرندے پرندے جب ان کو ہوا نہیں ملتی، ان کو پانی نہیں ملتا، تو تمام کی تمام انسان کے پاس انسان کے لیے بد دعا کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اگر انسان کے عمل اچھے ہوں گے تو میرے محترم بزرگوں ہر ایک انسان، غیر مسلموں کا کوئی عمل نہیں ہے، یہ تو تمام کے تمام جو اعمال ہیں مسلمانوں کے ہیں۔ اللہ رب جو انسان اسکول کے اندر جاتا ہے اسی سے پوچھا جاتا ہے کہ تو نے ٹائی کیوں نہیں لگائی، تو نے ڈریس کیوں نہیں پہنی، تو نے جوتے کیوں نہیں پہنے۔ تو انسان اسکول کے اندر جس نے داخلہ ہی نہیں لیا اس سے کوئی نہیں پوچھتا، چاہے وہ ڈریس پہنے نہ پہنے، اسکول جائے نہ جائے، چاہے ٹائی لگائے نہ لگائے، چاہے میرے محترم بزرگوں جوتے پہنے نہ پہنے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے پر ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم اس امت میں ہمارے اوپر ہم نے کیا کر لیا، ہم نے ایڈمیشن لے لیا اسلام کے اندر، ہم داخل ہو چکے اسلام کے اندر، اب ہمارے اوپر سارے حکم لازم ہوتے ہیں، اب ہمارے اوپر ساری حدیں لازم ہوتی ہیں۔ اب اسلام کے اندر یہ داخل ہو چکا ہے، اس کو نماز بھی پڑھنی پڑے گی، اس کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا، اگر اس کے پاس طاقت ہے پیسہ ہے تو اس کو حج بھی ادا کرنا پڑے گا، اور میرے محترم بزرگوں اس کو زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی۔